ایک میں بھی لے لوں. پروگرام کی ترتیب میں ہم پہلے کتاب بلیک ہول پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے دوسرے حصے میں سطیاتی صاحب کی فیصلے میں گفتگو ہوئی. تو میں اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں. یہ استاد ہے، ادیب ہے، مورخ ہیں، شاعر ہیں اور ذاکر ہیں. گزارش کروں گا ساجد نقوی صاحب سے تشریف لائیے اور مثال آپ کے ذات میں. جناب صدر اسٹیج پر تشریف فرما، خواتین حضرات، دامن وقت کی گنجائش کو دیکھ کر گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ مظفر حسین فاروقی صاحب کی کتاب جب مجھ تک ہوئی میں بہت کنفیوز ہوں. اب تک تاریخ میں فکشن نظر بہت گزرا. سب سے زیادہ مورخین کے لیے جو مصیبت پیدا ہوتی وہ تاریخ میں فکشن کی آمیزش سے ہوتی. پہلی بات، سائنس اور ادب کے ربط کو جس شخص نے اجاگر کیا ہے اس کا بڑا احسان ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ مصطفی الدین فاروقی ہے. یقیناً خدا اس تمیز بار آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ کنین دوا کے طور پر تو دی جا سکتی ہے لیکن کھانے کی ڈش نہیں بن سکتی. اسی طرح سائنس کا کوئی بہت مشکل مسئلہ کلاس روم میں تو پڑھایا جا سکتا ہے لیکن ادب کے صفحات پر لایا نہیں جا سکتا. یہ مصیبت اور یہ مشکل کا حل فاروقی صاحب نے بلیک ہول لکھ کر آسان کر دیا. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں کم آپ کی خدمت میں اپنے خیالات پیش کروں اور زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتاب کتنی قیمتی ہے. آخری بات 2 لمحوں میں کہہ کے آ رہی ہے کہ اب اردو زبان میں ڈرامے بھی لکھے جا رہے ہیں، افسانے بھی ہیں، شاعری بھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن علمی کام نہیں ہو رہا. علمی کام اردو زبان میں نہیں ہو رہا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں اردو تہذیب اور تمدن کی زبان تو باقی رہے لیکن علم سے اس کا رشتہ کٹ گیا. اس لیے جب کوئی علمی کتاب ہاتھ لگتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی مسافر کو صحرا میں سفر کرتے ہوئے پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ نظر آتا. اب میری گزارش یہ ہے کہ میں نے سائنس سے گریجویشن لیول تک پڑھی. میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری سے میں نے BSc کیا. اس کے بعد پوسٹ گریجویشن سے میں نے سبجیکٹ چینج کیا. میرا پوسٹ گریجویشن PhD، MPhil اور پوسٹ ڈاکٹر سب کچھ تاریخ میں ہے. میرا رب سائنس سے ٹوٹ گیا لیکن اس کتاب نے پھر سے مجھ میں سائنس کا شوق پیدا کیا.
اس کتاب کا آغاز ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی ڈرامے کا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آغاز ہے. آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ وہی پیش کر کے آگے بڑھوں. دیکھیے فرمان ایک منظر دیا ہے سب، اور منظر نگاری کا یہ چھوٹا سا پیراگراف مظفر الدین فاروقی کے ادب پر کنٹرول کو ہم تک پہنچاتا ہے. لکھتے ہیں منظر دیکھیے. وادی میں بہتا ہوا دریا چٹانوں اور درخت کی ننگی جڑوں سے ٹکراتا ہوا نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھا. دریا کی ایک طرف کے پہاڑی سلسلے کی اونچی اونچی چوٹیاں آسمان کو گھور رہی اور ان میں سے ایک بلند چوٹی آسمان کی نیلی چادر کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی. دریا کی دوسری طرف کنارے آپ سے متصل ایک مسطح چٹان تھی. چٹان کے جنوبی سمت میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے دریا کے ساتھ ساتھ حد نظر تک چلے گئے اور شمالی سمت پر گھنا جنگل تھا. جنگل اور پہاڑی سلسلے کے درمیان میدانوں سے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی سطح چٹان تک پہنچ کر وہیں ختم ہو جاتی. کیمرہ پہلے منظر کو اسکرین کرتا ہوا چند لمحے بہتے ہوئے پانی پر آ کر رک جاتا ہے اور کچھ گھوم کر پگڈنڈی کو فوکس کرتا ہے. اس راستے پر دور سے دو سائے نمودار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کیمرے کے قریب آتے ہیں. یہ دو سائے اس ڈرامے کی روح اور مرکزی کردار، ایک احمد جان اور ایک فرحان. ان دونوں کا اس ڈرامے میں مرکزی کردار ہے. اتنا خوبصورت آغاز ہے اس کتاب کا جو سائنٹیفک عنوان پر لکھی گئی. میں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا دیباچہ عثمانیہ یونیورسٹی کے مشہور و معروف پروفیسر اور سائنسدان میرے استاد پروفیسر ایم تقی خان صاحب نے تحریر کیا. عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک سپوت کا ڈرامہ ہے اور ایک استاد کا اس پر دیباچہ. مختصر سے 3-4 صفحات میں پروفیسر تقی خان نے اس ڈرامے کا سیناپسس لکھا ہے. اس میں سب سے اہم نقطہ جو پروفیسر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسی فکشن نہیں ہے. بڑی اہم گفتگو. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فکشن نہیں ہے سائنس، اس لیے کہ فکشن میں حقیقت نیگلیکٹ ہو جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے. فکشن رہ جاتا ہے، حقیقت غائب ہو جاتی ہے. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ یہ ڈرامہ سائنٹیفک فکشن کی تعریف میں نہیں آتا، اس لیے اس میں جو حقیقت ہے وہ شروع سے آخر تک سائنٹیفک ریالٹی ہی ہے. یہ پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے اوزون کے متعلق بھی گفتگو. ڈاکٹر تقی خان صاحب کو مکمل حق تھا اس کتاب کے دیباچے کے لکھنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں ان سے بہتر اس کتاب پر دیباچہ کوئی بھی لکھ نہ پاتا. آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس کتاب کے آغاز میں احمد انوائرمنٹل سائنس میں PhD کرنے کے لیے امریکہ آتی.
انوائرمنٹل سائنس کا سبجیکٹ بھی نیا ہے. میں بھروسے سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا اندازاً کہہ سکتا ہوں کہ 60-70 برسوں سے سائنس کا یہ موضوع انوائرمنٹل اسٹڈیز بہت پاپولر ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے فاروق صاحب نے بتایا ہے کہ احمد انوائرمنٹل سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ اور امریکہ سے انوائرمنٹل سائنس میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے واپس پڑھ لیں. اس کے بعد اس کتاب میں سب سے پہلا حادثہ جسے ڈرامے کی صورت میں پیش کیا گیا وہ بھوپال کی گیس ٹریجڈی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 2 جملے یہ عرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں کیمیکل فیکٹری سے نکلی ہوئی کسی گیس نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنے بھوپال کے واقعے کی گیس نے مچائی. ایک بات جو بہت خاص ملی وہ یہ کہ کمپنی نے ہر جانے کے طور پر جو پیسے دیے تھے لاکھوں روپے کی رقم فاروقی صاحب نے بہت ہی سلیقے سے بتایا ہے کہ اس کی صرف نصف رقم متاثرین تک پہنچ سکی اور یہ نہیں بتایا کہ باقی نصف کہاں گئی. اس لیے کہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ سے کوئی سینکشن ہوتا ہے تو سینکشن کے پیسے جب عوام تک پہنچتے ہیں تو کبھی نصف رہ جاتے ہیں کبھی نصف سے بھی کم. یہ کہاں جاتے ہیں؟ جن کی جیب میں جاتے ہیں وہی جاتے ہیں. آگے بڑھ گئی. ڈرامے میں دوسری اہم چیز بہت اہم یہ ایک احمد کو خیال آتا ہے اور یہ خیال فرحانہ کے ذہن کی پڑھتے کہ ارتھ ڈے کیا جائے. ارتھ ڈے اگر فاروقی صاحب نے ارتھ ڈے ہی کیری کیا ہوتا تو سمجھ میں تو آ جاتا لیکن ان کی زبان اردو پر جو گرفت ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو. انہوں نے ارتھ ڈے کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے یوم الارض. کچھ نہ کرتے ڈرامہ نہ لکھتے صرف یہی ترجمہ کرتے تو ان کی تعریف کرنے کے لیے کافی تھا. ارتھ ڈے کا ترجمہ کیا یوم الارض اور سب سے پہلا ایونٹ جسے گزرے تھا وہ پریس میٹنگ. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. پریس میٹنگ کے درمیان صحافیوں سے بات کرتے ہوئے احمد کامنٹری ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا خطرات پیدا ہوں گے اور صحافی اسے بار بار کوشچنز کرتے. اس میں فاروق صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب کسی حقیقت کو صحافیوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے تو صحافی کیسے اسے موڑ توڑ کر افسانوی رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتا. آگے بڑھتے یوم الارض کی تیاریوں کی گفتگو ہے اور بہت تفصیل سے ہے. چٹ فنڈ سے مجھے ایک چٹ آ گئی ہے اس لیے میں تیزی سے اپنی تقریر ختم کروں حالانکہ 5-4 منٹ میں اس ڈرامے پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یوم الارض کی تیاری کی ڈیٹیل اتنی دی گئی ہے کہ اگر کسی کو بڑا فنکشن کرنا ہو عوام تو اسے پہلے یہ کتاب پڑھنی چاہیے تو یہ معلوم ہوگا کہ بڑے فنکشن جس میں عوام کی شرکت ضروری ہے تیاریاں کیسے کی جاتی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ ویڈیوز کیسے بنے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹرز کیسے بنے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے مختلف ممالک کے اعداد و شمار حاصل کیے گئے.
بہت ہی کم وقت دیا گیا مجھے، لیکن ابھی اتنے وقت کنکلوڈ کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. یہ کتاب، یہ ڈرامہ 3 مسائل کے اطراف گھومتا ہے. پہلا مسئلہ ہے ایسڈ رین یا گرین ہاؤس پرابلم. دوسرا مسئلہ جو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ بلیک ہول کا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیچرل انرجی کو، فیولز کو کیسے مس یوز کریں. یہ تینوں کے 3 پوسٹر اس میں دیے گئے. اگر میں آپ کے سامنے وہ پوسٹر کروں تو ہر بات صاف ہو جائے گی. آخری جملہ پوسٹرز پڑھنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ سب سے اہم مسئلہ جو کتاب کا نام ہے وہ بلیک ہول. بلیک ہول چند جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے اطراف 13 میل سے 35 میل کے فاصلے پر اوزون ہے O3. یہ الٹرا وائلٹ ریز یا مظفر فاروقی صاحب کا ترجمہ بالائے بنفشی شعاع ہیں، وہ اپنے میں جذب کرتا ہے، یہ روک لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ شعاعیں اوزون پر پڑتی ہیں تو O3 اوزون تحلیل ہو کے O2 آکسیجن اور آکسیجن کا ایک ایٹم O میں تبدیل ہو. پھر یہ پروسیس مسلسل ہوتا رہتا ہے. پھر O2 O کے ساتھ کمبائن ہو کے اوزون بناتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز کو اوزون روک لیتی ہیں اور ان ریز کو پاس کرتی ہیں جو صحت کے، زمین کی زندگی کے لیے ضروری ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں کو، ایک ایئر کنڈیشن، دوسرے ربر، فوم ربر، اور تیسری اسپرے، ان سے جو خارج ہو رہا ہے وہ ہے کلورو فلورو کاربن CCl2F. یہ جب اوزون تک پہنچے تو اوزون کی تحلیل کرتے ہیں اور اس سے اوزون کی جو ڈیپتھ ہے 13 سے 35 تک وہ کم ہوتی جاتی ہے. جب بہت کم ہو جائے گی تو ہوگا یہ کہ اوزون میں ہولز نمودار ہوں. ان ہولز کو بلیک ہول کہتے ہیں. جب یہ پیدا ہو جائیں تو نیلا آسمان آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. اس لیے آسمان کچھ بھی نہیں ہے، اوزون گیس ہے جس سے جب سورج کی ریز پاس ہوتی ہے تو یہ بلو نظر آتا ہے. جب آسمان ختم ہو جائے گا تو ہم شعراء کے لیے کم از کم ایک مضمون کم ہو جائے گا کہ ہم آسمان کی شکایت کریں. بلیک ہول اب سب سے زیادہ CFC جو شارٹ فارم، اس کا بھی بڑا خوبصورت ترجمہ مظفر فاروقی نے کیا، کفک، کاف سے کاف. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ CFC کا اس سے اچھا ترجمہ ممکن نہیں تھا. اتنی اچھی اصطلاح انہوں نے وضع کی. سب سے زیادہ امریکہ سے ہواؤں میں داخل ہوئے. اب مصیبت یہ ہے کہ امریکن نہ ایئر کنڈیشن چھوڑ سکتے ہیں، نہ فوم ربر چھوڑ سکتے ہیں، نہ اسپیس چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ مستقل طور پر ہوا میں جائیں گے اور پھر اوزون کا لیئر کم ہوتا جائے گا. یہ کام بلیک ہول کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ پریکٹیکلی
साउथ पोल पर अंटार्कटिका में ब्लैक होल ऑलरेडी नमूदार हो चुका है। बाकी मकामात पर कब होगा ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये यकीन है कि अगर अब जैसी जिंदगी है ऐसा ही होता रहे और जैसी अमेरिकन लाइफ है ऐसी पूरी दुनिया में आ जाए, इतना ही एयर कंडीशन का इस्तेमाल सारे ममालिक में शुरू हो तो यकीनन होगा। कब होगा नहीं बताया जा सकता, यकीनन होगा यकीन से कहा जा सकता है। तो खत्म करूं, ये बात ऐसी ही है जैसे हर मुसलमान का अक़ीदा है कि क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता ये है कि उसके आसार देखकर जानने वाले जो पढ़े उन पर फर्ज है कि वो दूसरों को आगाह करें कि इन अवामिल को देख कर बताया जा सकता है कि क़यामत करीब है। मुज़फ़्फ़र फारूक़ी साहब ने वही काम किया है, अवामिल को देख के बताया है कि देखो आगे चलकर शायद 50 बरस में ब्लैक होल हर जगह नमूदार हो। मैं इस किताब के लिए अपने दोस्त, बचपन के दोस्त, स्कूल के साथी, हमने 3 साल एक ही क्लास में एक ही सेक्शन में तालीम हासिल की है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये किताब नहीं, उनका बड़ा अजीम कारनामा है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद लक्ष्मी साहब। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब प्रोफेसर मसरूर फराजी साहब को, कि हमारा USA के इंचार्ज भी हैं, तशरीफ लाएँ और कुछ गुफ्तगू ब्लैक होल किताब पर भी करें और उसके बाद फिर फैज़ फहमी पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर मसरूर फराजी साहब। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र फारूक़ी साहब का तारुफ़ हो चुका है मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, तमाम ही लोग जानते हैं। उनकी किताब बहुत अहम मौके पर शाया हुई है। अभी इंटरनेट पे और कुछ अखबारात में कुछ इस किस्म की खबर आई है कि दिसंबर की किसी तारीख को दुनिया में अंधेरा छा जाएगा कुछ वक्त के लिए, तो वो ग्लोबल वार्मिंग से ही मुताल्लिक़ है। और उस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा और उसके बारे में सिर्फ 4 लाइनें आपको 6 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ कि ये किताब पढ़ना चाहिए। ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। शुमाली मंतक़ा बारदा में ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं। मुंतक़ा हार्रा और मुंतक़ा मोतदला के मृदुदार रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। जिस रोज़ इंसान की तारीख ज़ेरे आब होगी या रेखदार के तोदे उड़कर उसकी सतह को ढांक देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 50% आबादी आंखों की रोशनी से महरूम, मेलानोमा से दागदार और जहरी परागंदगी का शिकार हो जाएगी। 30% इससे जिस्म के किसी उज़ू को गंवा कर अपाहिज हो चुके होंगे और बकिया 20% हिस्से के आधे लोग जिनसी दागी से महरूम अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये किताब जो ड्रामे की सूरत में इस सारे मंजरनामे को इस ड्रामे के अंदर अहाता किया गया है, जो अभी डॉक्टर साजिद साहब कह रहे थे कि क़यामत आएगी, और ये तमाम उसके आसार जो है इस किताब के अंदर बयान किए गए साइंसी अंदाज से। किताब खरीदिए और इसको ज़रूर पढ़िए। इस किताब के पढ़ने से उर्दू भी सही हो जाएगी और जिनकी उर्दू सही है उनके दिमाग से हो जाएगी। मुकर्रर शायद असल में गवारा जब शिकागो की जानिब से मेरे जिम्मे जो है डॉक्टर तकी आब्दी साहब की किताब के बारे में कुछ कहना था, जो कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि डॉक्टर तकी आब्दी साहब की किताब के बारे में कुछ कह सकूँ, क्योंकि किताब की ज़खामत आप देख लें। और मैं क्या कहूँ उस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, बहरहाल बहुत भारी किताब है भाई। जिस तरह डॉक्टर साहब की शख्सियत भारी भरकम है, उसी तरह डॉक्टर साहब ने किताब भी जो है वो बहुत अदबी इल्मी हैसियत के एतबार से भारी किताब लिखी, खाली वजन के एतबार से नहीं।
اب کچھ بات ہو جائے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے بارے میں اور فیض فہمی کے بارے میں۔ فیض احمد فیض ہمارے عہد کا ایک بڑا نام ہے۔ فیض کی شاعری ہو یا فیض کی نثر یا فیض کے خطوط ہو، ان سب پر کافی کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا جاتا رہے گا، اور غالباً اقبال اور غالب فیض اردو ادب کے وہ شاعر ہیں جن پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔ نارتھ امریکہ میں اردو ادب کے فروغ نے فیض فہمی کو بھی عروج دیا۔ ڈاکٹر تقی عابدی پیشے کے لحاظ سے طبیب ہیں، مگر اردو زبان و ادب کی ترقی و فروغ کے لیے آپ کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے کہ مزداد۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے چند ایسے کاموں کا بیڑا اٹھایا جن کے لیے بڑے بڑے اداروں اور اکادمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیض فہمی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا بھر سے فیض کے کلام نثری اور خطوط کے ذریعے ان پر مستند لکھے جانے والے مضامین کو جمع کرنا اور انتخاب کر کے فیض فہمی میں شامل کرنا بڑی عرق ریزی کا کام ہے۔ فیض فہمی میں 161 مضامین ہیں جو فیض کے کلام، زندہ نامے، بیرون ملک، سفر، وداد، انٹرویو، غزل، نظم، انقلابی کلام، رومانوی شاعری، غرض، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر مضمون شامل فیض فہمی نہ ہو۔ ڈاکٹر تقی عابدی کے خود تحریر کردہ 41 تحقیقی مقالے اس میں شامل ہیں۔ فیض فہمی کے تمام مندرجات فیض کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخری سفر تک ایک مکمل و مستند دستاویز کی صورت میں فیض فہمی میں موجود ہیں، جو فیض کے فہم کو عام کرنے میں مدد دے سکے گی۔ ایک عام انسان یا قاری، ایک ادیب یا عالم، ایک محقق جب فیض پر کچھ پڑھنے بیٹھے گا یا لکھنے کی کوشش کرے گا تو فیض فہمی کے مطالعے کے بغیر وہ نامکمل رہے گی۔ عرصہ 4 سال کی محنت کے بعد ڈاکٹر تقی عابدی نے فیض فہمی کو اردو کانفرنس نیو یارک میں عام کیا، اور آج شکاگو کے علمی منظرنامے پر گہوارہ ادب کے پلیٹ فارم سے اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ فیض فہمی کا ہر موضوع آپ اپنا منہ بولتا شاہکار ہے۔ حمد ہو کے ناز، دعا ہو کے مرثیہ، ترانہ ہو کے گیت یا قوالی، دلکشی، دلربائی، غنائیت ہر موضوع کلام میں جانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فیض کا کلام زبان زد و عام ہے، اور انہی بنا پر فیض کی غزلوں اور نظموں کو شہرائے آفاق حیثیت حاصل ہے۔ فیض کے کلام میں عاشق، مجاہد، انقلاب، معشوق، وطن، عوام، رقیب، سامراج، سرمایہ دار، ہجر، فراق، جبر، استحصال، آزادی، حریت، سماجی تبدیلی، شراب خانہ، ساقی، جنون، حسن، حق، عقل، گل، بلبل، اندلیب، حاکم، حریت جیسے عنوان بکثرت ملتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے، جو کہ 37 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، فیض فہمی کو ترتیب دے کر دانشوران اردو کی مشکلات میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ فیض کے بارے میں اس قدر مستند دستاویز نہ کبھی لکھی گئی اور نہ آگے لکھے جانے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس کتاب کی تعریف پر ڈاکٹر تقی عابدی مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر خالی میری مبارکباد سے بات بنے گی نہیں، اور ان کی ذات گرامی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں جب تک آپ سب ان کو مل کر مبارکباد نہیں کہیں گے۔ اردو ادب کے اس قلم کے مجاہد کو اس حقیق کتاب کی تعریف پر میں آپ سب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے شکاگو کے گہوارہ ادب کو یہ موقع فراہم کیا۔ میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا یہ حوالہ بہت مختصر سا ہے جو میں نے یہاں پڑھا، یہ تقریباً 16 صفحات کا ہے، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ ایسی پرچی میرے لیے بھی آ جائے گی، زیادہ میں اسے ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر تقی عابدی بین الاقوامی شہرت کے عام شخصیت ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ شاعر، مصنف، محقق بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کافی طویل ہے۔ ان تصانیف یہ ہیں: اقبال کے عرفانی زاویے، انشاءاللہ خانشاہ، سلام دبیر، یادگار حدیث، عروس سخن، دربار رضا آپ سے بڑا سنن، غالب دیوان، کلیات غالب فارسی، ذیل تعریف تجزیہ شکوہ جواب شکوہ، فانی لافانی، تجزیہ روایات افراق گورکھپوری، 2 شاہکار نظمیں، اقبال کے 4 مصرع۔
فیض کی 100 سالگرہ کے موقع پر فیض فہمی پر یہ دستاویز ہے جس میں ان کی ادبی شخصیت و تحقیق کی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس مستند تصانیف کی تصنیف سے مصنفین، محققین اور اسکالر بھی استفادہ کر سکیں گے اور ایک عام قاری بھی مستفید ہوگا۔ اس کے بعد میں بہت شکریہ ادا کروں گا کونسلر جنرل پاکستان کا کہ تشریف لایا، پلیز تشریف لائیے۔